صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکرم معزز محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارے مقدر میں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لمحوں کا نور عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 اور 10ویں پارے کا آغاز بھی اسی آیت کریمہ سے ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا کہ جنگ کے اندر کوشش کرنے سے، لڑنے سے تمہیں جو مال دشمن کا حاصل ہو تو اس مال کے 5 حصے کرو، اور اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کے اعزاء و اقرباء کا ہے، اور یتیموں کا ہے، اور مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا اس امت مصطفیہ کا خاصہ ہے، وگرنہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے مال غنیمت عطا فرمایا ہے، اور یہ خاصہ مصطفیٰ ہے، وگرنہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ جب گزشتہ امتیں مال غنیمت جمع کرتی، صدقہ و خیرات کرتی، یا اس طرح کا کوئی بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز وقف کرتی، تو ان کے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے ایک کھلے میدان میں رکھتے، اور ایک آگ آسمان سے آتی اور اس چیز کو اٹھا کے لے جاتی، یا اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ امت کے کام نہیں آتی تھی، وہ آگ جلا کے راکھ کر جاتی، تو یہ اس کی قبولیت کا پتہ ہوتا تھا، اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لیکن امت مصطفیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دے بھی خود اور کھائے بھی خود، صدقہ دے بھی خود اور کھائے بھی خود۔ بھئی ایک بندہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے کسی غریب کو، تو وہ بھی تو امت مصطفیٰ میں ہے نا۔ تو امیر زکوٰۃ دے رہا ہے اور غریب کھا رہا ہے، امیر صدقہ دے رہا ہے اور غریب کھا رہا ہے۔ اسی طرح مجاہد میدان جنگ میں جو سامان اکٹھا کرتا ہے، سامان جمع کرتا ہے، گزشتہ امتوں میں وہ سارے کا سارا سامان اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھا جاتا، اور آسمان سے ایک بجلی آ کے اسے کھا جاتی۔ لیکن امت مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تم اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دو، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بدلے میں مسلمانوں کو حاصل ہو۔ کس کے بدلے میں؟ جنگ کے بدلے میں۔ جس طرح اگر آج اس دور کے اندر کشمیر کے اندر جہاد کرنے کے لیے پاک فوج داخل ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہندوؤں کا مال ہے، جو ہندوؤں کی متاع ہے، اگر وہ بچ جائے، اب تو وہ دور نہیں رہا، وہ بارود کا دور ہے، تو چیزیں جو ہے وہ سڑ گل جاتی ہیں یا تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کچھ بچ جائے، کچھ اراضی بچ جائے، کچھ چیزیں ایسی بچ جائیں، تو ظاہر ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اس طرح کا جو مال ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر رکھنا جائز ہے۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ پورے کا پورا مال غنیمت اس کو جمع کر کے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے؟ 5 حصے کیے جائیں۔ اب 5 حصوں میں سے جو 4 حصے ہیں علیحدہ کر لیں، وہ سارے کے سارے مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ جن مجاہدوں نے جہاد کیا ہے ان کے لیے کتنے حصے ہیں؟ 4۔ بولیے کتنے؟ 4 حصے۔ اس میں تقسیم یہ ہے، احادیث طیبہ کے اندر جو تقسیم حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو پیدل جنگ کرنے آیا ہے اس کے لیے 1 حصہ،
اور جو سواری کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر جنگ کرنے آیا ہے، اس کی سواری کا، چاہے وہ گھوڑا ہے چاہے وہ اونٹ ہے، اس کا بھی پیدل چلنے والے کو ایک حصہ اور گھوڑا یا سواری یا اونٹ رکھنے والے کو 2 حصے عطا فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پیدل چلتا ہے وہ تو اپنی خوراک کا اہتمام کر رہا ہے، اور جو سواری لے کے چل رہا ہے وہ اپنی خوراک کا اہتمام بھی کر رہا ہے اور سواری کی خوراک کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اس لیے اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، اور اس طرح سے پورے لشکر کے اوپر وہ 4 حصے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب جو 5واں حصہ ہوگا، وہ 5واں حصہ فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، فرمایا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہاں بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مال غنیمت کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ جو تبرک کے طور پہ نام ذکر کیا گیا اس لیے کہ برکت حاصل ہو جائے اللہ کے نام سے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جو مال غنیمت کا یہ جو 5واں حصہ ہے، اس میں سے جو رب کا حصہ ہے وہ بیت اللہ کے اوپر لگایا جائے گا، کعبۃ اللہ کے اوپر لگایا جائے، لیکن اکثر مفسرین کی جمہور کی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام فقط تبرک کے لیے ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ کچھ مخصوص حصے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا وللرسول، اس 5ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے اللہ کے رسول کا۔ اب اللہ کے رسول کا حصہ کیوں ہے؟ اللہ کا نبی بھی تو اسی طرح جہاد کرنے آیا نا جس طرح دوسرے مجاہدین آئے، تو اللہ کے نبی کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے، اور اس کی آگے وجوہات بھی بیان فرمائی۔ میں یہاں رک کے ایک حکمت بیان فرمانا چاہتا ہوں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی دین کے امور میں مصروف ہے، خدمت دین کر رہا ہے، دعوت دین دے رہا ہے، تبلیغ اسلام کر رہا ہے، تو یہ بات برحق ہے کہ وہ اپنا جو ہے سامان معیشت، سامان تجارت جمع نہیں کر سکتا، اپنا کاروبار وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ایک کام میں بندہ مصروف ہوتا ہے تو پھر پورا وقت اسے دینا پڑتا ہے۔ ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں 2 کشتیاں دا سوار ڈوب جاندہ ہے جی، اور اسی طرح جو بندہ کام شروع کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ ایک طریقے کو اپناتا ہے، 2 طریقوں کو نہیں اپناتا۔ بھئی ایک سمت میں جو جاتا ہے وہ جلدی سے کامیاب۔ اللہ کے نبیوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر آتے ہیں تبلیغ دین کے لیے، احیاء دین کے لیے، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں جا کے باقاعدہ طور پہ ریاست مدینہ بنائی، اس کے بعد حضور کو موقع نہیں ملا کہ حضور تجارت کرتے یا کاروبار کرتے، وقت نہیں تھا، اس لیے اس مال غنیمت کا جو 5واں حصہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ ایک یہ حکمت ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، کچھ لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، دن رات دین کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے علیحدہ سے کاروبار کرنا، ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے علیحدہ سے تجارت کرنا، علیحدہ سے جو معاملات معیشت ہوتے ہیں وہ چلانا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو امور دینیہ ہوتے ہیں یہی پھر ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی جو دینی یا دنیاوی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اس لیے فرمایا کہ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ آگے اسی 5ویں حصے میں سے ولی ذل قربا، نبی علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں ان کا بھی اسی 5ویں حصے میں حصہ ہے، ان کا حق بھی ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی گھر کا حصہ ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو بیٹی ہے، جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں، ان کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو نواسے ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو بنو ہاشم کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ حضور کا دل کا معاملہ بڑا سخت ہے، تو ان کا بھی اس میں حصہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن ایک جنگ سے حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضور مال تقسیم فرما رہے تھے، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قریش کی دوسری شاخ ہے بنو امیہ، اس سے آپ کا تعلق ہے، تو حضور علیہ السلام نے بنو ہاشم والوں کو تو مال غنیمت دیا لیکن حضرت عثمان غنی کو نہ دیا۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم بھی تو قریش سے ہیں، تو آپ نے ہمیں عطا نہیں فرمایا بلکہ بنو ہاشم کو عطا فرمایا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم زیادہ عزت والے ہیں آپ کی وجہ سے، لیکن قریش تو ہم بھی ہیں، ہم بھی آپ کے قرابت دار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے انگلی کو جوڑا اور اشارہ فرمایا کہ یہ دل کی قرابت ہے، یہ دل کی محبت ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ جو دلی محبت، جو دلی پیار ہوتا ہے وہ صلبی پیار سے بھی زیادہ
ہوتا ہے تو فرمایا یہ دلی محبت ہے، اس لیے اس قرابت داروں کے اندر وہ دلی قربت رکھنے والے، دلی مودت رکھنے والے، قلبی محبت رکھنے والے وہ رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا والیتاما، یتیموں کا حصہ بھی ہے، والمساکین، مسکینوں کا حصہ بھی ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کا حصہ بھی ہے۔ یہ اتنے طبقے ہیں جن کو قرآن نے کسی جگہ بھی بلایا نہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ یتاما کو، مساکین کو، مسافروں کو اچھی سے اچھی سہولیات فراہم کریں، اچھی سے اچھی۔ اب تو خیر زمانہ بدل گیا، اب تو روایات بدل گئیں، لیکن پچھلے زمانوں میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں مسافر خانے علیحدہ سے ہوا کرتے تھے۔ یہ آج ہمارے جو ڈرائنگ روم نہیں بن گئے جی، کیا دو انگلش ڈرائنگ روم، یہ بیٹھک کہتے ہیں ویسے اردو میں، لیکن پرانے زمانوں میں انہیں مسافر خانہ کہا جاتا۔ تو گھر کے اندر ایک کمرہ باقاعدہ طور پہ ہوتا تھا مسافروں کو رکھنے کے لیے، اور دور دراز سے مسافر سفر کر کے آیا تو لوگ اس کو رکھا کرتے تھے، اس کی ضیافت بھی کیا کرتے تھے، اور پھر گھر سے نکلتے وقت معذرت بھی کیا کرتے تھے، بھئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ یہ بزرگوں کا شیوا تھا کہ نہیں؟ تو یہ اسلام نے اس کی طرف ترغیب دی ہے، فرمایا کہ ان کو بھی حصہ دینا ہے، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، مسافروں کو بھی۔ پھر آگے بڑی خوبصورت بات اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائی، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ فرمایا یہ جو ساری تفصیل تمہیں مال غنیمت کی بیان فرمائی ہے نا، یہ سارا حکم بیان فرمایا ہے، اس کو پورا کرو، ضرور پورا کرو اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور اس چیز پہ ایمان رکھتے ہو کہ جو یوم فرقان والے دن اللہ نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا۔ اب یوم فرقان کیا ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں یوم فرقان یوم بدر کو کہا گیا ہے۔ کس دن کو؟ جس دن وہ 17 رمضان المبارک کا دن، جب یہ مارکہ حق و باطل ہوا تھا، جس دن فرق کیا گیا حق میں اور باطل میں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ تو فرمایا اگر تم اس یوم فرقان کو نازل ہونے والے قرآن کو اور ہمارے بندہ خاص کے اوپر نازل ہونے والی آیات پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ سارے کے سارے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، ان سے روگردانی نہ کرو۔ پھر فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 42 میں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت کہ جب تم مدینے سے نکلتے ہوئے ایک کنارے کی طرف تھے جو کہ مدینے کے قریب تھا، اور کافر دوسرے کنارے کی طرف تھے جو کہ مدینے سے دور تھا، اور والركب اسفل منکم، اور وہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا نا جس کے تعاقب میں تم نکلے تھے، وہ بھی تم سے بڑا نیچے تھا اور بڑی دور تھا۔ تو یاد کرو وہ وقت وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، فرمایا اگر تم وقت مقرر بنا لیتے جنگ کرنے کا تو پھر تم وہاں پہنچ ہی نہ سکتے مقررہ وقت پر، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا جسے ہو کر ہی رہنا تھا۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جنگ ہو۔ اب وہ سارے پچھلے جو 5-6 جمعے پہ بیان ہوا ہے غزوہ بدر کا سارا مارکا، اس کو آپ ذرا ریورس کر لیں، پیچھے لے آئیں ذرا اپنی یادداشت کو۔ آپ کو پتہ ہے جب مسلمان نکلے تھے مدینے تھے تو کس نیت سے نکلے تھے؟ تجارتی قافلے کے اوپر حملے کی غرض سے، لیکن آگے جب آئے تو ایک لشکر کے ساتھ جنگ کرنا پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہاں مدینے سے نکلے تھے اور وہ تجارتی لشکر دور تھا اور وہ ادھر سے وہ مکے سے نکل پڑے تھے، تو تمہارا خیال یہ تھا کہ حملہ کریں گے اور مدینے میں واپس چلے جائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہاں سے نکال کے لے آئے، انہیں بھی مکے سے نکال کے لے آئے، بدر میں تمہارا مقابلہ ہو جائے، اللہ حق کو ظاہر فرما دے اور باطل کو ختم فرما دے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اور ہو کر رہنا تھا کسی صورت بھی، کیونکہ جب رب فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اپنے فیصلوں کو بدلا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر
تم وقت مقرر کر کے اگر تم پوری تیاری کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلتے تو تم آتے ہی نہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میری بات توجہ سے سن رہے ہیں نا سارے ساتھی. میرے پاس جنگ کرنے کے لیے 100 جنگجو ہے اور میرے دشمن کے پاس جنگ کرنے کے لیے 1000 جنگجو ہے. اگر میں تیاری کرنے لگ جاؤں تو بتاؤ میں 1000 کے مقابلے میں نکلوں گا؟ بولیں. میں تو تیاری کروں گا بھائی, پہلے مہینہ لگاؤں گا, پہلے سامان جنگ اکٹھا کروں گا, میں کلاشنکوف اکٹھی کروں گا, میں بارودی سامان اکٹھا کروں گا, اپنے نوجوانوں کو اپنے سپاہیوں کو تیار کروں گا, تو پھر 1000 کے مقابلے میں نکلوں گا نا. اور اس سارے وقت میں تیاری میں کتنا وقت لگ جائے گا یہ میں جانتا, جبکہ میرے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں, دولت بھی کوئی نہیں, درہم و دینار بھی کوئی نہیں. کب جا کے 1000 بندہ اکٹھا ہوگا اور کب جا کے آلات حرب و ضرب اکٹھے ہوں گے, پھر میں کبھی جا کے جنگ کروں گا تو کتنا وقت لگ جائے گا. اسی طرح اگر مسلمان مدینے میں یہی سوچ کے بیٹھے رہتے اور انہیں یہ خیال ہوتا کہ 1000 کا لشکر ہمارے پاس لڑنے کے لیے آ رہا ہے, تو یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے. وہ کہتے کہ 1000 کے مقابلہ کر کے پھر یہاں سے نکلو. ویسے نکلنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی تدبیر کے مطابق یہاں سے نکال لیا. تمہیں ایک تجارتی قافلے کا خیال تھا, تم یہاں سے نکل آئے, اور انہیں وہاں سے لڑنے کے لیے نکال لیا اور تمہیں آمنے سامنے کر دیا. اور پھر فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ اللہ تعالی ہلاک فرما دے اور ہلاک ہو جائے جس نے ہونا ہے دلیل کے ساتھ, اور زندہ رہے جس نے رہنا ہے دلیل کے ساتھ. جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو, جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے. یہاں میں رک کے ایک بڑی پتے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دلیل کے ساتھ بات کرنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. عقل مند لوگ, دانا لوگ, دانشور لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور جو بندہ عقل سے فارغ ہوتا ہے, عقل سے پیدل ہوتا ہے, یا قوت اور طاقت کا جس کو گھمنڈ ہوتا ہے نا, وہ بندہ تو جلدی سے چپیڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ میں معاشرتی بات پہ آ گیا ہوں, ذرا میری بات پہ توجہ کریں. اگر کوئی بندہ بات کرتے کرتے دلیل کے ساتھ رد کرے, دلیل کے ساتھ گفتگو کرے, تو وہ بندہ سیانہ ہوتا ہے. اور جو بندہ بات نہ سننے کو تیار ہو نہ کرنے کو تیار ہو, یوں ہی چپیڑ دے ماری, تو بتاؤ تیرے پاس ہاتھ ہے تو اگلے کے پاس نہیں ہے, وہ بھی تو چپیڑ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ عقل مند بندے کا کیا کام ہے؟ عقل مند بندے کا کام یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے, دلیل کے ساتھ بات سنتا ہے. اور جو لوگ دلیل سے بات کرنے اور دلیل سے بات سننے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نقصان اٹھانے والے نہیں ہوتے. اس لیے دلیل کے ساتھ بات کرنے کو اپنا شعار بنانا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ المکرمہ میں جو حضور علیہ السلام نے 13 سال کا عرصہ گزارا ہے, حضور نے جو مارے کھائی ہیں, حضور علیہ السلام نے جو ظلم برداشت کیے, جو آوازیں اپنے اوپر کسوائے, تو یہ سارے کا سارا جو مکی دور تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور حبیب پاک نے بھی توحید کے اوپر دلائل دیے تھا نا کافروں کو. پھر جنگ تو بعد میں مدینے میں آ کے ہوئی تھی. اس لیے جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ سمجھدار بندہ ہوتا ہے, وہ سیانہ بندہ ہوتا ہے, وہ عقل مند بندہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں شعار بنانا چاہیے اپنا کہ گولی کی بجائے, گالی کی بجائے اپنی زبان سے خوبصورت دلیل کے ساتھ بات کرنا, یہ اچھے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. اس لیے اپنی نوجوان نسل کو, اس نوجوان نسل کو بالخصوص یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ تم ایسے ہی ہوا بگولے مارتے چلے جا رہے ہو, ایسے ہی بندہ کہتا ہے تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, یہ کون سی دلیل ہے؟ بولیں, یہ کوئی دلیل ہے؟ بھائی دھمکی دینا, تم مجھے جانتا نہیں, میرے ابے کا کاروبار نہیں پتا کنا ہے, تینوں نہیں پتا میرے ڈی ایس پی نہ کنے اچھے تعلق نے, یہ کوئی دلیل ہے؟ بولیں, بندہ عقل مند ہے ایسی بات کرنے والا؟ بھئی بات کو دلیل کے ساتھ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے, دانشور ہوتا ہے, خوبصورت دیبے لہجے کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنے والا بندہ, تو وہ بات کرے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی لے آئے, انہیں بھی لے آئے, اس لیے کہ جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے ہلاک ہو, اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. دلیل کے بغیر, چونکہ اسلام تو عقل کا دین ہے نا, اسلام تو علم کا دین ہے, اسلام تو شعور کا دین ہے, اسلام تو جہالت سے لوگوں کو دور کرتا ہے اور اس کی شعوری زندگی کو بیدار کرتا ہے کہ ادھر آ جا اور اسلام کے دامن میں آ, کہ یہ تجھے جہالت سے دور کر کے ایک علم کی طرف لے کے آیا ہے, روشنی کی طرف لے کے آیا ہے. تو فرمایا دلیل کے ساتھ زندہ رہو, دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ. پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ,
بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. پھر فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امداد کا ذکر فرمایا جو مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب آپ لشکر آمنے سامنے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں کافروں کا لشکر تھوڑا سا دکھایا. علماء کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کا لشکر بڑا تھوڑا سا ہے, بہت تھوڑا سا لشکر ہے کافروں کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دیکھ کے مسلمانوں کو تسلی دی اور کہا کہ وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو جائے گا. اور ادھر کافروں کے ساتھ کیا ہوا, وہ جب سوئے تو انہیں خواب کے اندر مسلمانوں کا لشکر اللہ نے بڑا کر کے دکھا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی مسلمانوں کی. ادھر مسلمان تھوڑے تھے, ادھر کافر زیادہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں مسلمانوں کو کافروں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کا لشکر زیادہ کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ امداد فرمائی کہ ادھر کافروں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا اور ادھر مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان عطا فرما دیا. تو فرمایا یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہیں ہم نے لشکر تھوڑا سا کر کے دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. فرمایا اگر وہ سارے کا سارا جو اتنا بڑا کافروں کا لشکر تھا وہ تم دیکھ لیتے, اللہ وہ تمہیں اسی طرح ہی دکھا لیتا, تو تم آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے کہ ہم کہاں موت کے منہ میں چلے آئے ہیں, ہم بغیر جو ہے وہ سامان کے, بغیر تیر و تلوار کے کہاں یہاں پہ مرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے تمہیں وہ لشکر تھوڑا سا کر کے دکھا دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. لیکن سنو, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی سلامتی عطا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں جب سلامت رکھے, جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے. بھئی جسے رب بچاتا ہے پھر وہ بڑا, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے, بہتر ہے, وہ سب سے بڑا ہے نا, اس سے بڑھ کر تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر اپنے دین کے لیے, اپنے نبی کی مدد کے لیے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. فرمایا وہی ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. وہی ذات ہے کہ جس کے علاوہ دلوں کے چھپے ہوئے راز کوئی جان سکتا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ. پھر فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب کچھ لوگوں کو, کافروں کے کچھ لوگوں کو آپ کا لشکر تھوڑا دکھا دیا اور آپ کو ان کا لشکر تھوڑا دکھا دیا. اب یہاں پہ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں تھوڑا سا تضاد آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ پچھلی آیت میں کہا کہ تمہارا لشکر کافروں کو بڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کا لشکر چھوٹا کر کے دکھایا, لیکن اس میں فرمایا کہ تمہارا لشکر ان کو بھی چھوٹا کر کے بتایا اور ان کا جو لشکر تھا وہ تمہیں چھوٹا کر کے بتا دیا. اور یہ اس طرح سے اس میں حکمت کیا تھی علماء نے بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافروں کا لشکر اس لیے چھوٹا کر کے دکھایا کہ ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں, بلکہ ان کی ڈارس بند جائے اور ان میں لڑائی کرنے کا جو جذبہ ہے مزید بڑھ جائے. اور جو کافروں کو ان کا چھوٹا لشکر دکھایا اس میں بھی ایک حکمت تھی تاکہ وہ سرکشی میں اور زیادہ بڑھے. وہ جس طرح گھمنڈ تھا نا, انہیں غرور تھا, وہ غرور میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں. تو جبکہ وہ پہلے ہی سرکشی میں مبتلا ہیں, پہلے ہی اس زوم میں مبتلا ہیں کہ چھوڑیں, وہ ابو جہل تو کہتا تھا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی, بس صبح انہیں پکڑیں گے, رسیوں سے جھگڑیں گے اور مکے میں لے جائیں گے اور پھر ان کا تماشا دیکھیں گے, دکھائیں گے اور انہیں وہاں پہ باندھ دیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ نیا دین لے کے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چھوٹا کر کے دکھایا تاکہ یہ مزید سرکش ہو جائیں. انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کا مد مقابل اسے کمزور نظر آئے نا تو پھر وہ محنت تھوڑی کرتا ہے, وہ تیاری تھوڑی کرتا ہے. اور یہ پچھلے سالوں میں الیکشن کے دنوں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں اس طرح کی موجود ہیں, اور میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس بات کا, لیکن مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر مد مقابل کو کمزور سمجھ کے بندہ خود تیاری نہ کرے تو پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا ہی ہاتھ ہو جاتا ہے, وڈا ہی ہاتھ ہو جاتا ہے کہ نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے پاس قوت بڑی ہے, میرے پاس طاقت بڑی ہے, تیاری نہیں کرتا, اس زوم میں مزید سرکش ہو جائیں گے اور جس طرح تیاری کرنی چاہیے اس طرح تیاری نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹ کر جاتے ہیں۔ آج اسی بات کے اوپر میں درس قرآن کو جو ہے وہ سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے درس قرآن کا سلسلہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ سورہ انفال کے آج 5 رکوع مکمل ہوئے ہیں اور 44 آیات بھی مکمل ہوئیں۔ ویسے اس کی 75 آیات ہیں، 44 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر اور آگے ہم اس درس کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں آج جو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کل یا پرسوں ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عاشقوں کے دل بھی کھل جاتے ہیں اور چہرے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں وہ نبی آیا ہے جس نے ماں کو عزت عطا فرمائی، جس نے بیٹیوں کو وقار عطا فرمایا ہے، جس نے بیٹوں کو عزت عطا فرمائی، جس نے باپ کا مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے کی 12 ربیع الاول کی صبح وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی جس کے لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یہ ہستی مبعوث ہوئی۔ تو اس مہینے کی آمد کے اوپر ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے یا ہمیں کس طرح سے اس مہینے کو منانا ہے۔ میں آتے ہوئے یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ پیغام تو ظاہر ہے آپ احباب کو دینا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی میلاد کا ذکر ہونا چاہیے۔ ابھی قاری صاحب بھی مجھے فرما رہے تھے کہ آج آپ قرآن مجید کی تفسیر ہی بیان کریں گے یا دوسرا جو ربیع الاول کے حوالے سے عنوان ہے یا حضرت امام حسن المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، حضور کی ولادت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے جشن ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے جشن ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت۔ جشن ولادت ہمارا ایمان ہے اور ہم جشن منائیں گے حضور کا، گلیاں سجیں گی انشاءاللہ، محلے سجیں گے انشاءاللہ، بازار بول دے نہیں تسی سارے کی گل ہے، میں کلا تو نہیں کہندا پیا، سارے سجن گے نا انشاءاللہ۔ اور ویسے موجودہ ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، یہ کرونا وائرس کی وبا پھر کہہ رہے ہیں سر اٹھا رہی ہے، انشاءاللہ اللہ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ ہم کمزور ایمان والے لوگ نہیں ہیں، جو احتیاطیں بتائی تھی ڈاکٹروں نے وہ کی ہیں کہ نہیں؟ سب نے وہ سب نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ اس آڑ کے اندر ربیع الاول شریف کی جو بہاریں ہیں، ربیع الاول شریف کے جو پروگرام ہیں ان کو منسوخ کیا جا سکتا نہیں۔ ہاں اس حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کیا جائے گا علماء کی طرف سے کہ جو SOPs بیان کی جائیں، جو وہ کہیں احتیاطی تدابیر وہ بروئے کار لائی جائیں گی۔ لیکن اداروں کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے، انتظامیہ کے لیے، کہ حضور کے میلاد کے کسی ایک جلسے کو روکنے کی کوشش بھی نہ کی جائے، چونکہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے امت کے اندر ایک نئے جذبات کی لہر پیدا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کا استقبال کھل ڈول کے کریں گے انشاءاللہ، اور ربیع الاول شریف کے گھروں کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں محفلیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہونی چاہیے۔ لیکن ادارے، انتظامیہ کسی بھی معاملات کو، کسی بھی پروگرام کو، اور ویسے بھی یہ ان دنوں کے اندر میں یہ بھی خاص طور پہ آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ۔ ویسے یہ پہلے بھی بنا ہوا تھا جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے، لیکن اب دوبارہ اسے متحرک کیا گیا ہے، اور ہمیں حکومت پاکستان کے اس اقدام کی خوشی ہے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی منافرت نہیں پھیلنی چاہیے، نفرت انگیز، شر انگیز گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کسی کے مسلمات کا، کسی کے مقدسات کی جو ہے وہ توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس بات پہ پہلے بھی قائم تھے اور اب بھی قائم ہیں انشاءاللہ، اور جب تک ہم ہیں ہم اس بات پہ قائم ہیں انشاءاللہ۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام شر پھیلانے کا دین تھوڑا ہی ہے، اسلام تو آشتی اور محبت پھیلانے کا دین ہے، اسلام نفرت پھیلانے کا دین، اور میرے حضور کی ساری سیرت سے تو پیغام ہی محبت کا ملتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
ان دنوں کے اندر بھی یہ نفرت کے معاملات کیے جائیں، لیکن میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، جب سے یہ ضابطہ اخلاق، جب سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ لاگو کیا گیا، اس وقت سے آپ اہل سنت و جماعت کا ایک عالم دین بھی نہیں دکھا سکتے کہ جس نے کبھی بھی مذہبی منافرت پھیلائی ہو، کبھی بھی کسی کے مسلمات کی توہین کی ہو۔ بھئی ہم تو حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو حضور کی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم حضور کی ساری صاحبزادیوں کو، ہم حضور کی ساری صاحبزادیوں کی ساری اولاد کی عزت کرتے ہیں، ہم تو حضور کے تابعین کو مانتے ہیں، حضور کے تبع تابعین کو مانتے ہیں، پھر ہم محدثین کو مانتے ہیں، مفسرین کو مانتے ہیں، شارحین کو مانتے ہیں، ہم داتا حجویری کو مانتے نہیں ہیں، ہم خواجہ اجمیری کو مانتے نہیں ہیں، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کو نہیں مانتے۔ ہم تو محبت کرتے ہیں بھائی ان کے ساتھ، ہم تو پیار کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا بندہ اٹھ کے صحابہ اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ بات قابل برداشت ہو سکتی۔ ہمیں خوشی ہے اس ضابطہ اخلاق کی کہ یہ ضابطہ اخلاق متعارف کروایا گیا، اور انشاءاللہ میں خود یہ پیغام علماء تک جہاں تک میری بساط ہوئی پہنچاؤں گا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور لوگوں کو امن کا پیغام دیا جائے اور محبت اور پیار اور رواداری اور ایثار کا پیغام دیا جائے، جو حضور کی سیرت کے تقاضے ہیں وہ لوگوں کو بیان کیے جائیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک ہے جشن ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت۔ جشن ولادت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو مقصد ولادت ہے، مقصد ولادت کیا تھا؟ مقصد ولادت یہ ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فرمایا محنت کرو، کوشش کرو، اپنے آپ کو جو ہے وہ جد و جہد میں ڈالے رکھو یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ یہ مقصد ولادت ہے، اور اس مقصد ولادت کو بھی ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی شانیں تو سارا سال بیان کرتے ہیں ہم، اور پھر بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور یہی زندگی ہے اور یہی موت ہے، ہمارا تو یہی دین ہے، یہی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہمارا تو حضور کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہمیں تو ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہی درس دیا ہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ ساری کائنات کی روشنیاں یہ حضور کے دم سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد کے اوپر ربیع الاول کا انشاءاللہ پورا اہتمام کیا جائے گا۔ اس مسجد میں بھی انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بھی پروگرام ہوگا، آپ تمام احباب کو دعوت بھی دے دی جائے گی، لیکن آپ تمام احباب قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، یہ درس قرآن کے حوالے سے اپنے آپ کو فارغ کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز جمعہ میں تشریف لائیں۔